مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ایمی، پاسٹر شرجیل اور بردر نوید کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اکثر لوگ بائبل مقدس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بائبل میں جو انبیاء کی عمر درج ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمریں جو ہیں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بتائی گئیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ عمریں کم ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال اپنے دونوں سپیکر سے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ طوفان نوح سے قبل جو عمریں موجود ہیں بائبل مقدس میں، پیدائش کی کتاب میں، وہ بہت زیادہ ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ عمریں درست ہیں، اور بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس میں سٹریمی شکریہ آپ کا کہ یہ بڑا عمدہ سوال اور اعتراض لے کر آپ آئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خاص بات ہے جو بائبل مقدس کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ عمروں کا ذکر ہو، یا کسی کے مرنے کا ذکر ہو، یا کسی کی نجات کا ذکر ہو، یا کوئی حادثہ ہو، یا جنگ کا واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ جب صحائف مقدسہ میں جب کچھ نوشتوں میں تحریر ہوتا ہے تو وہ الہام سے ہوتا ہے، اور الہام انسان خود سے نہیں کر سکتا۔ یہ یونانی زبان میں اگر دیکھا جائے تو وہ یہ معنی ہے اس کے کہ خدا کے اندر سے نکلی ہوئی بات۔ تو جو چیز خدا کے اندر سے نکلی ہے وہ انسپائرڈ ہوتی ہے، وہ گاڈ بریڈ ہے، جس کے معنی ہے کہ خدا نے اسے نکالا ہے، اور اس میں کوئی بھی کمی بیشی، کوئی بھی اغلاط کا تصور کرنا بھی کیا ہے، وہ کفر کے برابر ہے۔ اور یہ بائبل مقدس میں جب لکھا گیا تو خدا کے کلام پہ، جیسے میں بارہا کہتا ہوں کہ خدا کے کلام پر اعتراض کرنا وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر شک کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ عمریں طویل کیوں ہیں، یہ اعتراض ہم کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ یہ غلط ہیں۔ عمروں پر غلطی اٹھانا یہ غلط ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمریں طویل کیوں ہیں، عمریں کم کیوں نہیں، عمریں زیادہ ہونی چاہیے تھیں۔ اس طرح کا اعتراض تو ممکن تھا۔ کچھ قومیں کرتی ہیں، کچھ علماء بھی کرتے ہیں ایسے۔ اب اس کا سبب یہ ہے کہ باغ عدن میں اگر ہم دیکھیں تو باغ عدن سے اس کا آغاز ہوتا ہے، عمر کا آغاز۔ ٹائم کو بنانے والا، وقت کا پیدا کرنے والا خالق ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے آدم کو پیدا کیا، اس نے حوا کو خلق کیا، ان دونوں کو بناتے ہوئے اس نے ان سے ایک خاص بات کہی جو آدم سے کہی گئی تھی کہ اس درخت کا پھل تم نہ کھانا، جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ جب تک اس نے پھل نہیں کھایا اس کی عمر کو کچھ بھی نہیں ذکر کیا گیا کہ وہ اس کی عمر کتنی تھی۔ جب اس نے پھل کھا لیا ہے اس کے بعد اس کی عمر کی کیلکولیشن شروع ہو گئی، اور پھر بتایا گیا کہ اس کی عمر کے کل ایام جو ہوئے وہ 930 برس کے ہوئے۔ اور آگے ایک اور خاص سٹیٹمنٹ دی گئی، خاص بیان ہے جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تب وہ مرا، مرنا اہم تھا۔ عبرانیوں 9 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا پھر عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ اس آدمی نے جب غلطی کر لی ہے، اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے باعث وہ مر گیا۔ اسی طرح سے بقیہ انسانوں کو بھی دیکھیں تو وہ شروعات میں جتنے بھی انسان تھے ان سب کی عمریں طویل لکھی گئیں، لیکن جیسے ہی طوفان نوح آتا ہے اس کے بعد وہ سسٹم ہی بدل جاتا ہے۔ اور وہ کیسے بدل جاتا ہے کہ جتنی بھی پوری دنیا میں اشیاء موجود تھیں ان سب کو پانی نے برباد کیا، سوائے جو طوفان نوح میں جو کشتی تیار کی گئی تھی ان کے وسیلہ سے، وہ برباد نہیں ہوئی، اور اس میں موجود افراد اور وہ جاندار۔ لیکن جو چیزیں باہر تھیں اس میں انسان کیا، حشرات کیا، پرندے کیا، چرند کیا، سب کچھ برباد ہوئے، درخت نباتات سب کچھ بگڑ گئے۔ اب وہ جب خرابی پیدا ہوئی ہے، اور صرف 1-2 ہفتے نہیں پانی زمین پر رہا، مہینوں کا حساب کتاب ہے، 9 ماہ کا عرصہ ہے جس میں پانی اترا ہے، 5 ماہ تو پانی چڑھتا رہا ہے، اس کے بعد 4 ماہ اسے سوکھنے میں لگے ہیں، تو وہ کم عرصہ نہیں ہے۔ اس دوران سوچئے کہ ہمارے ملک میں اگر کسی بھی علاقے میں ایسے جیسا کہ امریکہ میں آج کل طوفان آئے ہوئے ہیں، ہریکینز آئے ہوئے ہیں، تو جب وہ پانی آتا ہے تو کیا وہ اپنے ساتھ بڑی صفائی اور پاکیزگی لے کر آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کے ساتھ گندگی اور کیچڑ اور بہت سے جراثیموں کو بڑھوتری دینے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اثرات انسانوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور وہ اثرات جو انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں وہ مختلف بیماریوں
اور مختلف کمزوریوں کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے عمروں میں کیا ہے وہ فرق آنا شروع ہوا۔ اور اس کی یہ جو ریزن تھی پانی تھا، کہ اس کی وجہ سے دنیا میں بے پناہ تباہی ہوئی اور بہت سی گڑبڑ ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت خرابیاں پیدا ہوئیں، بہت سے جراثیم بڑھتے چلے گئے، اور پھر لوگوں نے جب انہی جگہوں سے کھانا پینا شروع کیا تو ان کے لیے کیا تھی، وہ بیماریاں بڑھتی گئیں، کمزوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ اب جو پہلی زمین تھی، جو شروعات میں تھی، جسے آدم نے ہل چلا کر چلایا تھا، وہ طوفان کے بعد تو نہ جانے اس کی کیا صورت بدل گئی ہو۔ آسٹریلیا کی مٹی ہو سکتا ہے مشرق وسطیٰ میں آ گئی ہو، مشرق وسطیٰ کی مٹی شاید افریقہ جا پہنچی ہو، افریقہ کی مٹی امریکہ میں جا چلی پہنچی ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو گئی تھی، اور جو جیوگرافک پلیٹس ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، وہ سب کیا ہیں، بدل گئی تھیں، انہوں نے اپنی صورت بدل لی۔ اس طوفان کے بعد اتنی گہری گھاٹیاں بن گئی جن کو ہم کھائیاں کہتے ہیں، اور ان کے سبب بہت سے پہاڑ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سبب تھا کہ وہ طوفان نے ہر چیز کا نقشہ پلٹ دیا، ہر چیز پرانی لگنے لگی، بوسیدہ لگنے لگی، انسان کی عمر بھی بوسیدگی کا شکار مزید ہوتی چلی گئی۔ لیکن یہ کیا تھی ریزن، کہ پانی نے ان ہر چیز کو تباہ و برباد کیا تھا، اور انسان جو تھے ان کی عمروں میں بھی اسی طرح سے فرق آنا شروع ہوا۔ اور وہ جو پہلے عمریں زیادہ تھیں، جو خالص زمین تھی تب تک، اس میں سے پھل کھاتے تھے تو ان کا ڈی این اے مضبوط تھا، ان کا سٹرکچر مضبوط تھا۔ اور پھر وہ جب جیسے جیسے وہ طوفان آیا، اور طوفان کے بعد ایک خاص چیز خدا تعالیٰ نے جو نوح نبی سے کہی، طوفان سے پہلے لکھا ہے کہ وہ سب نباتات اور ہری سبزیاں ہی کھاتے تھے، لیکن جب طوفان آیا تو اس کے بعد خدا نے ان سے وعدہ جب کیا کہ آئندہ میں پوری دنیا کو اکٹھے میں پانی سے ہلاک نہیں کروں گا، تو تب خدا نے کہا کہ ہر پھل تم درخت کا کھا سکتے ہو، ہر جاندار کو بھی ساتھ میں کھا سکتے ہو۔ یہ ضروری بات اس نے کہی، لیکن اس کا خون تم نہ کھانا۔ کیوں پہلے نہیں کہا اور اب کیوں کہا؟ باغ عدن میں اس نے جانور کھانے سے منع کیا ہوا ہے، یعنی اس نے کھانے کی اجازت نہیں دی، لیکن طوفان نوح کے بعد اس نے کہا کہ آپ تم کھا سکتے ہو۔ ریزن کیا تھی؟ کہ انسان کمزور ہونے والے تھے، خدا تعالیٰ کو علم تھا، اور یہ ان کو فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر دیا کہ آپ کیا ہے گوشت کھانا تاکہ تمہاری طاقت بحال رہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ چیزوں کا انتظام کیا، اور یہ بنیادی سبب تھا جو انسانی بدن میں کمزوریاں پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن یہ اس کے پیچھے بھی ایک اور بات کار فرما ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ بردر نوید، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ طوفان نوح سے پہلے کیوں لوگوں کی عمریں جو تھیں وہ اتنی طویل ہوتی تھیں، اور طوفان کے بعد وہ عمر گھٹتے گھٹتے اور آج تقریباً ایوریج ایج جو ہے وہ 60 تک پہنچ چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی صفات پر غور کریں تو خدا کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ خدا ازلی اور ابدی ہے، وہ اٹرنل گاڈ ہے۔ اور علماء کا خیال ہے، اور اس میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو خلق کیا، اس کی تخلیق ہوئی، تو وہ کامل تھی، پرفیکٹ تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ اور اس چیز کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ خدا نے کچھ صفات جو ہیں وہ انسان کے اندر رکھیں، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے شاید انسان کو جسمانی طور پر بھی شاید ازلی اور ابدی بنایا ہوگا۔ یہ شاید میں کہہ رہا ہوں، یعنی علماء مکمل طور پر اس بات کے لیے متفق نہیں ہیں۔ لیکن گناہ کا دنیا میں آنے کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ عمریں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئی، جیسے کہ وہ قائن نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں لعنت آئی، اور لعنت کے سبب سے موت آئی، اور یوں کہہ لیں کہ جسمانی زندگی جو ہے اس کا بھی سپین جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا۔ اور اگر اس بات پہ کسی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا خدا ازلی اور ابدی ہے، اس سے پہلے کہ انسان ابدی زندگی میں داخل ہو، وہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے خدا نے انسان کو ابدیت کا ٹیسٹ دیا ہے، اور وہ اس کی عمر ہے جو اس کا سپین ہے کہ کتنے وہ وقت زمین پر زندگی گزارتا ہے۔ اب رہا مسئلہ اس اعتراض کا کہ عمریں کیوں لمبی تھیں، آج کی طرح کی انسانوں کی عمریں کیوں نہیں تھیں، تو اس کے کچھ کہنے کہ کچھ ایسے فیچرز ہیں، کچھ ایسی وجوہات تھیں، کازز تھے، جس کی وجہ سے اس وقت انسانوں کی عمریں لمبی تھیں۔ اگر سب سے پہلے آدم کی عمر ہی کی بات کی جائے تو 930 سال وہ زندہ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فزیکلی اس لوکیشن کو دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت اور آئیڈیل پلیس ہوگی وہ باغ عدن میں، نہ تو وہاں پہ کوئی پولوشن ہوگی، نہ کوئی ایسے کہہ لیں کہ جرمز ہوں گے،
اور نہ کوئی ایسے کیمیکلز ہوں گے. جو ڈائٹ اس کو ملتی ہوگی وہ بالکل پیور تھی, آب و ہوا بالکل پیور تھی. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ملکوں میں یا ایسی جگہیں آپ دیکھتے ہیں جہاں پر اس طرح کی سچویشن ہے, ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ان کنٹریز کے, ان ملکوں کے جہاں پر جو صحت کی بنیادی سہولتیں لوگوں کو میسر نہیں ہیں, تو وہاں پر لوگوں کی عمریں لمبی ہی ہوتی ہیں. تو ایک فزیکلی طور پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باغ عدن میں یا اس کے بعد کی جو ابتدائی لوگ تھے اس کی عمریں لمبی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پہ ویدر کنڈیشن اور جو انہیں فوڈ ملتا تھا وہ بالکل پیور ملتا تھا اور بڑا اچھا ان کا ماحول تھا, کوئی اور سٹریس نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی. چونکہ انسان جو ہے وہ خدا کی حضوری میں رہتے اور دو لوگ تھے. اور اس کے بعد اگر ہم ان کے بچے دیکھیں یا اگلی جنریشن دیکھیں تو ان کی بھی عمریں لمبی ہیں, صرف ہم آدم کی بات نہیں کرتے. تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں لوگ کم تھے اور کہہ لیں کہ جو ڈائٹ اچھی تھی, آب و ہوا اچھی تھی, اس طرح کے حالات نہیں تھے دنیا میں جس کی وجہ سے انسانوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں. اور دوسرا میرا خیال ریزن میں ایک اس میں یہ تھا کہ دنیا کو گنجان کرنے کے لیے, گنجان آباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کم لوگ ہیں تو اس کو کیسے پاپولیشن کو بڑھایا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا بھی یہ ارادہ اور منصوبہ تھا کہ دنیا کو بڑھانا, کیونکہ خدا نے پیدائش 1:26 کے مطابق انسان کو جب خلق کیا تو اس کو یہ برکت دی تھی کہ تم بڑھو اور پھلو, یعنی زمین کو کیا کرو, معمورو محکوم کرو. تو یہ خدا کا ارادہ اور پلان تھا, اور لمبی عمر دے کر تو خدا اس ارادے اور منصوبے کو بھی پورا کرنا چاہتا تھا کہ ایک انسان اگر وہ 500 سال 600 سال زندہ رہتا ہے تو اس کے کتنے بچے پیدا ہوں گے, کتنے ملٹی پلائی ہوں گے, اور خدا کا وہ حکم جو ہے, وہ بلیسنگ جو ہے وہ دنیا پر آئے گی. اور اس میں ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت چونکہ جب انسانوں کا شروعات تھا دنیا پہ, تو دنیا کی ہر چیز کی شروعات تھیں, علم کی بھی شروعات تھیں. تو ایک طریقے سے ابھی بھی آپ دیکھیں جتنا کوئی ایکسپیرینس شخص ہوتا ہے تو اس کی عمر کے ساتھ وہ بات ریلیٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ عمر کا ہوگا تو اس کے زیادہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے زندگی میں. کوئی جتنا زیادہ مفسر اور لرنڈ پرسن ہے تو آپ اس کی عمر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس نے 50-60 سال گزارے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو اس شخص کو اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے. تو دنیا میں نالج کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ جو چیز آدم نے سیکھی پہلے دن سے وہ آگے اس کو کیسے پروموٹ کر سکتا تھا, وہ 1000 سال زندہ رہنے یا 900 سال زندہ رہنے اور آگے والی جنریشنز کو وہ بات بتا سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزن اس میں یہ بھی ہے کہ علم کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی انسانوں کی عمریں جو ہیں وہ لمبی تھیں. اس کی ایک بازگشت جو ہمیں پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں ملتی ہے کہ قائن جب نود کے علاقہ میں جا بسا تو اس کے آگے لکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے ہتھیار بنانا جو وہ سیکھیں, اور پھر لوگوں نے اور دوسرے علوم میں ترقی کی, بلکہ وہاں پہ لکھا ہے میوزیشنز نے ترقی کی, بانسری بجانے والوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ ان کا باپ ٹھہرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے علوم کی شروعات جو ہیں وہ بھی ان عمروں کے ساتھ ہوئیں. جب لوگوں کی زیادہ عمریں تھیں تو پھر وہ نالج جو ہے وہ بھی دنیا کے اندر پروموٹ ہوا. بہت شکریہ. اور یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کی انوائرمنٹل کنڈیشنز اچھی ہیں, آپ کی ڈائٹ اچھی ہے, آپ لیس پولوشن میں رہتے ہیں تو آپ زیادہ ہیلدی رہتے ہیں اور آپ کی عمر طویل ہوتی ہے. اور یہ مطلب ہمارا کیونکہ پروگرام سائنس سے تعلق ہے تو ہم سائنٹیفک فیکٹس بھی ڈالتے ہیں, تو یہ فیکٹ ہے. لیکن کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کو 900 سال زندہ دیکھا نہیں, تو اس لیے لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 900 سال بھی زندہ رہے, 700 سال بھی زندہ رہے. اس کا ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے, وہ بھی ہمیں ضرور شیئر کرنا چاہیے. سائنٹیفک ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ نے گرین ہاؤس افیکٹ کے بارے میں سنا ہوگا. یہ گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زمین کے اوپر جو ارتھ کرسٹ کے اوپر ایک لیئر ہے اور اس کے اندر جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں وہ اتنی اماؤنٹ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کی جتنی گیسز ہیں, کاربن مونوکسائڈ, جب اس کی کوانٹٹی بڑھتی ہے تو وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, اور اس طرح سے ہماری آکسیجن کی مقدار جو ہے ہماری زمین کے اوپر وہ بیلنس رہتی ہے. تو یہ بھی ایک سائنٹیفک ریزن تھا کہ اس وقت نہ تو اتنی زیادہ بلکہ گاڑیاں تھیں نہیں, نہ دھواں تھا, نہ کوئی فیکٹریز تھیں, نہ کوئی کیمیکلز تھی, پولیوشن بالکل نہیں تھی, اور جس کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے وہ اپنا پورے طور پر کام کرتا تھا. آکسیجن کہہ لیں کہ ایکسیس اماؤنٹ آکسیجن کی تھی اور ہر طرف گرینری تھی, جس وجہ سے لوگوں کی جو ایجنگ فیکٹ ہے وہ نہیں لوگوں پر ہوتا تھا. ایجنگ فیکٹ کب سے ہونا شروع ہوا؟ جب طوفان آیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے
اس کو آپ جس طرح جسٹ لائک اے کینوپی، ٹھیک ہے، ایک کینوپی کی طرح تھا، اور طوفان نوح کے بعد یہ سارا ڈسٹرب ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ سورج کی بہت زیادہ جو الٹرا ریزز ہیں وہ زمین پر آنا شروع ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے انسان کی عمریں جو ہیں وہ افیکٹ ہوئیں، اور طوفان نوح کے بعد یہ لائف سپین جو ہے وہ بالکل شارٹر ہوتا گیا. دس واز دا ون آف دا سائنٹیفک ریزن. بہت شکریہ. اور اس میں اوزون لیئر کا بھی ذکر آ جاتا ہے. میں پاسٹر صاحب سے چاہوں گی ذرا اوزون لیئر اور وہ جو ختم ہو رہی ہے تو کیا وہ انسان کی زندگی کو کم کر رہی ہے؟ اس کے افیکٹس کیا ہیں؟ بالکل جو ہے وہ یہ اوزون لیئر جو خصوصی طور پر ایک کورنگ ہے، جیسے تکیے پر غلاف ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی زمین کے اوپر کیا ہے، کچھ مائلز اوپر اگر ہم جائیں تو وہاں پر اوزون لیئر کیا ہے، وہ اس کا ایک غلاف ہے. اوزون کا مطلب ہے آکسیجن زون. تو اس اوزون کا جس کا ہم فارمولا O3 رکھتے ہیں، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو سورج کی شعائیں الٹرا وائلٹ ریز اسپیشلی آتی ہیں اور انفرا ریڈ آتی ہیں ان کو فلٹر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، زمین کا جو اپنا جغرافیائی مقناطیس ہے، جغرافیکل میگنیٹ ہے، جو اس کی جو میگنیٹک ریزز چلتی ہیں یا میگنیٹک ویوز چلتی ہیں، میگنیٹک لائنز آف فورسز، وہ بھی کیا ہے، وہ سورج کی شعاؤں کو فلٹر کرتی ہیں. اور پھر خدا نے سورج کو زمین سے اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ تو وہ کیا ہے، وہ زمین کے رہنے والوں کو تباہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کیا ہے وہ اپنی انرجی کم فراہم کر سکتا ہے. جو ڈسٹنس ہمارے اب تک ہے وہ 90 کروڑ میل کے حساب سے، تو وہ جو زمین تک پہنچنے کی جو ٹائمنگ ہے سورج کی روشنی کی، وہ 8 منٹ 28 سیکنڈ. اگر اس سے 1-2 سیکنڈ بھی اوپر ہو جائے تو بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اگر جلدی پہنچ جائے تو بھی نقصان دہ ہے. تو اس کا سبب یقیناً یہ ان تمام فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ضرور تھا، یہ عوامل میں سے ایک حصہ ضرور تھا کہ یہ انسانی عمر کی کمی کر دے. لیکن یہ سب چیزیں مل کر جو واٹر کینوپی تھی، وہ ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں کہ وہ آسمان پر کا پانی جو تھا وہ اوپر رہ گیا اور جو نیچے والا تھا اس کو خدا نے جدا کیا. تو لیکن جب فلڈ آیا تو وہ کینوپی پھٹ گئی اور وہ نیچے سارا کے سارا پانی آیا. لیکن بعد ازاں بھی خدا نے یہ کلاؤڈ سسٹم اور واٹر سائیکل کا نظام رکھا ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں. اس کا ذکر بائبل مقدس میں، وائز کی کتاب میں، ایوب کی کتاب میں، مزامیر میں ذکر ہے کہ واٹر سائیکل ہے. تو وہ اسی لیے تھا تاکہ ہم جو پولوشن ہے، جو پولیٹنٹس ہیں، پہلے تو CFC بہت تھا، کلورو فلورو کاربنز، ان کا بہت چکر تھا، وہ بھی ایبزارب ہوتے تھے. ان کی وجہ سے اوزون میں ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہوا جس کو سائنٹسٹ نے ریپیئر بھی کیا. لیکن آج ہم جو ایک بڑی ٹرم دیکھتے ہیں وہ گلوبل وارمنگ ہے، جو پوری دنیا کو گرم کر رہی ہے. اب اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی دنیا پر تباہی نازل ہو رہی ہے مختلف صورتوں میں. یہ ہریکینز کی صورت میں، گلیشیئر میں جو ہے وہ پگھلاؤ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایک سگریٹ کے جلانے سے لے کر ہمارے باربیکیوز بنانے تک، ہوٹل میں تمام ڈشز تیار کرنے پر، اور جو ہم گاڑیوں کے انجن سے جو ہیٹ ویوز پروڈیوس کرتے ہیں، ان سب کو ملا کر یہ تمام ہیٹ ویوز پروڈیوس ہو رہی ہیں. گرین ہاؤس ایفیکٹ ضرور متاثر ہوتا ہے، لیکن گرین ہاؤس ایفیکٹ کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو نرسریز ہماری موجود ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ایکسیس اماؤنٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے اس کو باہر نہیں جانے دیتی، وہ ہیٹ کو باہر بھی نہیں جانے دیتے. تو اس کی وجہ سے بھی زمین گرم ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر ہماری عمر پر بھی اثر انداز تو ہوتی ہیں، لیکن پرابلم انٹرنل ہے، مین چیز ایکسٹرنل پرابلم نہیں ہے. جو بنیادی وجہ میں نے پہلے کہی تھی کہ میں بعد میں بتاؤں گا، وہ کیا ہے، وہ سن ہے، گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسانی عمر میں کیا تھی، وہ یہ کمی واقع ہونا شروع ہوئی. اور اس وقت بھی طوفان کیوں آیا تھا، طوفان نوح کیوں آیا؟ گناہ کے باعث. خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے، یعنی ان الفاظ میں اس نے اس کو پکچرائز کیا ہے، اس کی منظر کشی کی ہے مصور کی مانند. اس نے یہ تصویر دی کہ اس کی بدی اس کے کانوں تک پہنچی ہے، یعنی آسمان تک بدی بلند ہو گئی ہے. یعنی اتنے لوگ گنہگار ہوتے چلے جا رہے تھے کہ وہ لوگ یعنی ذرا ذرا سی بات پر گناہ کرنے پر تیار ہیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کے دل میں یہ شرارت ہی موجود ہے. آج بھی ایسے ہی ہے ویسے تو اس سبب سے کیا ہے، وہ طوفان آیا. اور باغ عدن میں جب تک وہ تھے اس وقت تک ان کے لائف سپین کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کی عمر کتنی ہے.
اور جب وہ دونوں باغ عدن سے نکالے گئے تو وہ گناہ کے باعث، گناہ ہی مین وجہ ہے جو خدا اور انسان سے جدائی کا سبب بنا ہے. جو بیسک چیز تھی وہ عمر میں کمی کا باعث وہ خدا سے جدائی ہے. خدا سے جب علیحدگی ہوئی گناہ کے باعث، کیونکہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس وجہ سے اس نے ان کو اپنے اندر پاس سے دور کر دیا. تو جب وہ دور ہوئے تو پھر ان کی عمر لکھی گئی کہ وہ 930 برس ہے. البتہ وہ زمین جو باہر موجود تھی وہ بھی تب تک فریش تھی، طوفان آنے سے قبل وہ بھی فریش تھی، اس وجہ سے جو کچھ اگتا تھا وہ فریش ہی اگ رہا تھا. لیکن ساتھ ہی خدا نے کہا تھا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اٹ واز کرسڈ. جو کرس ہے وہ زمین کے اندر سرایت کر چکی ہے. وہ خدا کا کلام ہے جس نے تمام کائنات کے تمام ایٹمز کو متحرک کیا تھا، جس نے کسی بھی چیز کو تحریک دی تھی، جس نے الیکٹرانز کو کیا ہے ریوالو کرنے کی صلاحیت دی تھی، وہ کلام تھا، خدا کا کلام. وہ خدا کا کلام جو تمام چیزوں کو، گریوٹی کی قوت کو سنبھالتا ہے، ہر چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے، اسی نے کہا تھا کہ زمین لعنتی ہوئی. تو وہ لعنت کیا ہے، وہ اس میں کیا ہے، وہ سرایت کر گئی، جذب ہو گئی، ایبزارب ہو گئی. اس کی ایبزارپشن کی وجہ سے بعد میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ کٹارے اگانے لگی، پوائزنس چیزیں بھی پیدا ہونے لگی جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی، جس کی وجہ سے لائف سپین میں کمی آنا شروع ہوئی. اندر پرابلم ہوا اور اس کے بعد وہ باہر ظاہر ہونا شروع ہوا. زمین کے اندر پرابلم آیا اور پھر وہ باہر کیا ہے انسانوں پر ظاہر ہونے لگا. تو اسی طرح سے اب مختلف جگہوں پر سبزیاں اگتی ہیں. اگر کسی گندے علاقے میں سبزیاں اگائی جائیں جہاں گٹر کا پانی ڈالا جاتا ہے ان کو، تو وہ سبزیاں جب لوگ کھائیں گے تو بیمار ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، جہاں اچھے اور فریش جگہیں ہیں وہاں پر سے سبزی لی جائے گی تو وہ نقصان دہ نہیں ہوگی اتنی. اسی وجہ سے عمریں طوفان نوح سے پہلے زیادہ تھیں اور طوفان نوح کے بعد دیکھیں ہمارے ہاں جب کہیں طوفان وغیرہ آ جائے یا بارش آ جائے تو اس کی وجہ سے 30-30 فٹ کے شگاف پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے 30-30 فٹ پانی چڑھ جاتا ہے. تو وہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے ایک دن کی بارش سے. تو 40 دن 40 رات مسلسل بارش ہو رہی ہے، زمین ساری کی ساری پھٹ گئی ہوگی، اور وہ پھٹ کر کیا ہے وہ اس میں سے سب چیزیں جو کچرا مچرا سب کچھ بہہ رہا ہوگا. یہ اس وجہ سے یہ کیا ہے گندگی بہت شدید صورت میں پیدا ہوئی. اس کی وجہ سے جراثیم بڑھے اور لوگوں پر ان کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ گناہ بڑھتا چلا گیا اور ان کی عمروں میں مزید کمی آتی چلی گئی. جیسے درخت سے کوئی ڈالی ہری ہو توڑ دی جائے تو جب تک وہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوتی اس میں ٹائم لیتی، تو ویسے ہی خدا سے جدائی کیا تھی، وہ ان کے لیے عمر کی کمی کا سبب بنی. لیکن خدا نے اس کا بھی انتظام کیا ہے آگے کہ عمر کی کمی پھر موجود نہ رہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ دونوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ عمریں کیوں طویل تھیں اور اب کیوں کم ہو گئیں. کیونکہ وقت کی کمی ہے، پروگرام کا ہمارا ٹائم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک شارٹ ٹائم ہے اور ہمیں اسے کنکلوڈ کرنا ہے، تو میں آپ دونوں سے درخواست کروں گی کہ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پوائنٹ جو رہ گیا تھا اس کو میں ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا، اس کو میرا کنکلوژن ہی سمجھیں. میڈیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو ڈائٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور باغ عدن کے اندر انسان جو ہے وہ گرین ویجیٹیبلز ہی کھاتا تھا. اور میڈیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ گرین چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کا ہارٹ جو ہے، آپ کی آرٹریز وینز جو ہیں یہ بالکل صحیح رہتی ہیں، ان کی بلاکیج ہونے کی یا کسی طرح کی بھی اس میں کوئی پرابلم آنے کے چانسز نہیں ہوتے. طوفان نوح سے پہلے انسان سبزیاں ہی کھاتا تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد جب ساری سبزیاں ختم ہو گئیں تب انسان نے گوشت کھانا شروع کیا. اس سے پہلے انسان سبزیاں ہی کھاتے تھے. تو اس سے ایک میڈیکل جو کہہ لیں ریزن وہ یہ نکلتا ہے کہ گوشت خوری جو ہے وہ آپ کے کہہ لیں کہ بلڈ کو تھک کرتی ہے اور جو آپ کے ہارٹ کی ڈیزیزز کا کاز ہوتی ہے. اور جیسے انسان جو گوشت خوری انسان نے شروع کی تو اس کے بعد ہم میڈیکلی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی عمریں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے، ہم جتنے بھی میڈیکل یا سائنٹیفک ریزن بتائیں، لیکن سب سے خطرناک ریزن جو ہے بھائی نے بھی بیان کیا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی لائف سپین کو کم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. بہت شکریہ. اور یہ سائنس کہتی ہے کہ جو گرین ویجیٹیبلز ہیں یہ اینٹی کینسر بھی ہیں، بہت سارے کینسرز کو روکتی ہیں، تو اس لیے سبزیاں کھانا فائدہ مند ہے. اور پاسٹر صاحب اب آپ پروگرام کو کنکلوڈ کر دیجیے. اس میں جو میں نے پہلے بات کہی وہ یہی تھی کہ بے شک عمروں کی کمی بیشی ہوئی، اور بائبل مقدس میں ان کا ذکر اسی لیے تھا
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جی متوسلہ کی عمر 969 برس ہوئی، یارد کی عمر 962 برس ہوئی، اور اسی طرح جو ایوریج ایج پیدائش 5 باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہ 912 کل برس نکلتی ہے۔ تو لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو بیان دیا گیا ہے کہ تب وہ مرا۔ موت کا ذکر بھی ہے کہ وہ گنہگار تھے، اس وجہ سے ان پر موت آئی۔ جو گنہگار نہیں ہے اس کو موت نہیں ہے، اور وہ یسوع مسیح میں خدا نے اس کا انتظام کیا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ انہوں نے گناہ کر لیا ہے، اس لیے اس نے پیدائش 3:15 میں اس کا ہمیں علاج بتا دیا تھا کہ میں ایک کو بھیجوں گا جو سانپ کے سر کو یعنی ابلیس کے سر کو کچلے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے۔ اور کتاب مقدس فرماتی ہے کہ وہ کیا ہے، خدا کا روح میں سے تھا، اس کے بارے میں کلام اللہ اسے کہا گیا ہے، کلام خدا کہا گیا ہے، تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ اور جو مسلم بھائی ہیں ان کے کتاب مقدس میں بھی ذکر ہے کہ وہ روح اللہ ہے، کلمات اللہ ہے، اور اس کی ماں کو بھی شیطان نے نہیں چھوا۔ ویسے یہ ذکر ہے کہ ہر انسان کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے شیطان چھوتا ہے، لیکن وہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں پوری دنیا میں، مقدسہ مریم اور ان کے بیٹے یسوع مسیح، جن کو شیطان نے ہرگز نہیں چھوا، اس وجہ سے کہ وہ ان کے وسیلہ سے زندگی آ سکے دنیا میں۔ جو موت آ گئی تھی آدم کے وسیلہ سے، یسوع مسیح اس کا خاتمہ کر سکے، اور یسوع مسیح نے اس کا خاتمہ صلیب پر اپنی جان دے کر کیا ہے۔ موت کو اس نے فتح کیا ہے۔ اس نے قبر میں 3 دن رات گزارے ہیں تاکہ جو لوگ ہمیشہ کے لیے قبروں میں ہی رہ جاتے تھے ان کو وہ قبر سے نکال سکے۔ وہ خود اسی لیے جی اٹھا تھا تاکہ ہمیں ابدی زندگی دے سکے، ہمیشہ کی زندگی دے سکے۔ یہ خدا نے اس کا انتظام کیا تھا تاکہ ہم نہ صرف زمین پر تھوڑی سی عمر کو بہت لمبا عرصہ سمجھیں، بلکہ ہم خدا کے ساتھ ابدی، ہمیشہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس عمر کا حصہ بن سکیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری تمام تفصیلات دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہم سے شیئر کریں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔